الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآية الكريمة. وقال عز وجل في موضع آخر: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية الشريفة. وقال عز وجل في سورة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 100 صحیفے نازل فرمائے. یعنی اس دنیا کو جب بنایا، انسانوں کو اس دنیا میں جب آباد کیا، تو آباد کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں کیا کریں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دستاویزات دیے اور قانونی کتابیں دی اور کانسٹیٹیوشن دیا، نظام حیات دیا، تحریری طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، تاکہ اس دنیا میں جب انسان آباد ہو تو اس دنیا میں اسے معلوم ہو سکے کہ کیا اچھا کام ہے اور کیا برا کام ہے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے قانونی صحیفہ ان کو دے دیا کہ اس صحیفے اور اس کے قانونی دستاویزات کے لحاظ سے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور انبیاء اکرام آئے. ہر نبی کو تو نہیں، لیکن بڑے نبیوں کو، بڑے رسولوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح کے دستاویزات دیے. اس میں یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں جہاں پر گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، جہاں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، جہاں خوبی بھی ہے اور بدی بھی ہے، جہاں پر اچھے اخلاق بھی ہیں اور بد اخلاقی بھی ہے، جہاں حیوان بھی بستے ہیں اور انسان بھی بستے ہیں، اس دنیا میں نظام کس طرح سے گزارا جائے، زندگی کو کیسے گزارا جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس وقت کے نبی کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے. ان 100 صحیفوں کے اندر جتنے کمالات اور جتنی خوبیاں اور جتنی صفات اور جتنی ذاتات، خصوصیات اور صفات ان تمام 100 صحیفوں میں، 100 دستاویزات میں تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام کمالات کو، ان تمام خوبیوں کو، ان تمام صفات کو، ان تمام احکامات کو، ان تمام دستوروں کو، ان تمام قانونوں کو اللہ رب العزت نے 4 کتابوں کے اندر سمیٹ دیا. اور وہ 4 کتابیں جنہیں ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، جس میں سب سے پہلے توریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تمام تر خوبیوں کی مالک، تمام تر صفات کے حامل، تمام تر احکامات پر مشتمل توریت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، جس میں اللہ نے اخلاقیات کی تعلیم دی، معاملات کی تعلیم دی، انسانوں کی زندگی کے سنوارنے کے دستور اور قانون بتائے. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، جس میں بتایا گیا. اور پھر آخر میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا. 100 صحیفوں کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو 100 صحیفوں کا مجموعہ 4 کتابیں ہیں، اور ان 4 کتابوں کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم ہے. قرآن کریم کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور نظام کے اعتبار سے، چاہے وہ سماجی نظام ہو، چاہے وہ اخلاقی نظام ہو، چاہے وہ معاملات کا نظام ہو، چاہے وہ تجارتوں کا نظام ہو، چاہے خالق سے تعلق کا معاملہ ہو، مخلوق سے تعلقات کا ہموار کرنے کا معاملہ ہو، انسان آپس میں کیسے جئیں، کیا دستور اور کیا قانون ہونا چاہیے، انسانوں کے کیسے رویہ ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ نے بتایا. بڑی باتوں کو بھی اللہ نے بتایا، چھوٹی باتوں کو بھی اللہ نے بتایا. یہ دنیا اللہ نے بنائی.
اس دنیا میں کیا خوبی ہوگی، کیا اچھائی ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے، کیا بدی ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کے لحاظ سے پورا مکمل قانون جو ہمیں دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں دیا ہے۔ قرآن کریم مکمل کتاب ہے، مکمل ہے، جامع ہے، جامع الصفات ہے، افضل الکتاب ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اللہ رب العزت کی زبان سے نکلا ہوا وہ الفاظ ہیں جو تابندگی رکھتے ہیں، سربندگی رکھتے ہیں، سربدگی رکھتے ہیں، ہمیشگی رکھتے ہیں۔ ایسا قانون ہے کہ انسان کے لیے نجات بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے۔ اسی قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم جو سارے صحیفوں کا مجموعہ ہے، سارے تجربات اس میں موجود ہیں، سارے کمالات اس میں موجود ہیں، تمام تعلیمات اس میں موجود ہیں، جس کے متعلق قرآن کریم خود کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس قرآن کریم نے ہم نے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا، ہر چیز اس میں ہم پائیں گے، ہر چیز اس میں ہم پائیں گے۔ آپ دیکھیے جب قرآن کریم نازل ہوا لوگوں نے اس کی طرف توجہ کرنا شروع کی، جب دیکھا لوگوں نے اس میں غور و فکر کیا، اس کے کمالات کو دیکھا، تو وہ جماعت کہ جس نے اس کے مخارج کی طرف غور و فکر کیا، اس کی صفات کی طرف غور و فکر کیا، اس کی ادائیگی کی طرف غور و فکر کیا، تو تجوید اور قرات کا فن وجود میں آ گیا۔ جب قرآن کریم کی تاریخ اور واقعات کو، قوم سمود اور قوم لوط کے واقعات کو، قوم عاد اور قوم صالح کے واقعات پر غور و فکر کیا، اس وقت کے حالات کو دیکھا، اس وقت کے معاملات کو دیکھا، حضرت آدم کے واقعات کو دیکھا، حضرت موسیٰ کے واقعات کو دیکھا، جب اس لائن سے محنت کی، جب اس لائن سے غور و فکر کیا، تو تاریخ کا فن وجود میں آ گیا۔ وہیں جب انسان نے دیکھا کہ خوابوں کے متعلق اس میں قرآن کریم میں پڑھا، خوابوں کے متعلق حضرت یوسف کے واقعات کو پڑھے، دیگر انبیاء کے واقعات کو پڑھے، سورہ یوسف کا مطالعہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ساری تفصیلات کو خواب کے تعلق سے جو بیان کیا گیا، جب اس قرآن میں علماء نے تحقیق کی، مفتیان عظام نے تحقیق کی، مفسرین نے اس میں کوششیں کی، تو پھر کتاب التاویل اور خواب کی تعبیر نامے کا فن وجود میں آ گیا۔ جب انسان نے اس کے مطالب اور معانی، قرآن کے ہر لفظ کے معانی اور مطالب کی طرف غور و فکر کیا، الحمدللہ کا معانی کو دیکھا، تو کتاب الترجمہ وجود میں آ گیا۔ جب اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف دیکھا تو پھر کتاب التفسیر وجود میں آ گئی۔ جب فقہ و فتاوی اور اس کے مسائل کے دیکھا، قرآن آیات سے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا، قرآن نے جو احکامات نازل فرمائے اس سے مسائل کا استنباط کیا، تو پھر فقہ و فتاوی وجود میں آ گیا۔ اسی طریقے سے جس ناحیے سے جس فکر سے قرآن کریم کی غور و فکر ہوتی گئی، فنون اور علوم وجود میں آتے گئے۔ قرآن کریم کے وجود اور فنون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جتنے حرف ہیں، ہر حرف اپنے اندر علوم رکھتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں قرآن کریم میں 87,450 علوم موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اگر ہم الفاظ کو دیکھیں تو قرآن کریم میں الفاظ بھی اتنے ہی ہیں، قرآن کریم میں الفاظ بھی اتنے ہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہر قوم کی اپنی شرف ہوتا ہے، یہ قرآن کریم امت مسلمہ کے لیے شرف کی بات ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، نہ تو راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، نہ تو راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آپ کو یہ حقیقت بھی واضح کر دوں، اس کی طرف بھی آپ غور و فکر کیجئے۔ قرآن کریم سے نزول سے پہلے دیکھیے تو طب کا معاملہ، ڈاکٹری کا معاملہ، حکمت کا معاملہ، یہ سب اس کا وجود نہیں تھا، یا وجود تھا تو بے راہ روی کا شکار تھا۔ سائنس کا وجود قرآن کریم کے بعد ہوا، ٹیکنالوجی کا وجود قرآن کریم کے بعد ہوا، فزکس کا وجود قرآن کریم کے بعد ہوا، فزیولوجی کا وجود قرآن کریم کے بعد ہوا، اور جہاز رانی کا وجود قرآن کریم کے بعد ہوا۔ گویا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں بلکہ مطالب اور معانی کے اس میں انبار ہیں، علوم کے انبار ہیں اور فنون کے انبار ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، ان سیاروں کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو سیارے گھومتے رہتے ہیں،
جو سیارے گھومتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ چاند چکر لگاتا رہتا ہے, سورج چکر لگاتا رہتا ہے, کہکشاں چکر لگاتی رہتی ہے, یہ ستارے اور سیارے گھومتے رہتے ہیں. قرآن کریم نے جن الفاظ میں ان سیاروں کا ذکر فرمایا ہے وہ الفاظ بھی گھومنے کے تعلق سے. کل فی فلک یسبحون, ہر ستارہ, ہر سیارہ اپنے دائرے میں, اپنے دائرہ کار میں گھوم رہا ہے. ستاروں کا جانا بھی ہوتا ہے اور آنا بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک مرتبہ فرمایا گیا ہے, جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے, کل فی فلک. اس پر اگر ہم غور کریں, کل فی فلک, کہ ہر سیارہ گھومتا ہے, تو ایک سوال کرنے والے نے, اشکال کرنے والے نے یہ کہا کہ ستاروں کے جانے کا تو تذکرہ ہے لیکن آنے کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. لیکن جب اس میں غور کیا گیا تو الفاظ اور معانی نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ قرآن کریم میں جہاں جانے کا تذکرہ ہے وہیں سیاروں کے آنے کا بھی تذکرہ ہے. کل فی فلک, کل فی فلک, اس لفظ کو, اس جملے کو جب ہم الٹا پڑھنا شروع کریں تو یہی کل فی فلک بن جاتا ہے. کل کو ہم سیدھا پڑھیں گے کل فی فلک, اور الٹا اگر پڑھیں گے فلک سے شروع کریں گے تو یہی الفاظ بنتے ہیں. گویا کہ قرآن کریم میں جانے کا بھی تذکرہ ہے, اس کے ایجاب کا بھی تذکرہ ہے, اس کے معکوس کا بھی تذکرہ ہے, جانے کا بھی تذکرہ ہے اور آنے کا بھی تذکرہ ہے. قرآن کریم کے متعلق احادیث میں بے شمار فضائل آئے ہیں. یہ قرآن کریم کہ جس قرآن کریم کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے, یہ صرف طاقوں میں سجانے کو نہیں ہے, طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں تھا, بلکہ یہ تو راہ ہدایت دکھانے والی کتاب تھی, نجات دہندہ کتاب تھی. یہ تو ایسی کتاب تھی جو انسانوں کے سکون اور اطمینان کا باعث تھی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. کہ جو شخص قرآن کریم سے یعنی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا, اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو دوبر کر دیں گے. آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں, اتنی فضیلت والی کتاب, اتنی جامع صفات کتاب, اتنی اعلیٰ کتاب, اتنی خوبیوں والی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ رب العزت کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے, اللہ رب العزت کے الفاظ ہمارے درمیان موجود ہیں, جس سے انسان کی ترقیات, دنیاوی ترقیات بھی وابستہ ہیں, کہ جس میں لوہے کا تذکرہ بھی ہے, لوہے کے اڑنے کا بھی تذکرہ ہے, کہ جس میں انسانی خوبیوں کا بھی تذکرہ ہے, انسان کی پیدائش کا بھی تذکرہ ہے. یہ جو آج سائنس نے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں وجود میں لائی, انسان کا نطفہ ہوتا ہے, نطفہ جب رحم مادر کے اندر جاتا ہے, وہ رحم مادر اس نطفے کو پروان چڑھاتی ہے, وہ نطفہ لوتڑا بن جاتا ہے, وہ خون کا مضغہ بن جاتا ہے, انسان کے منہ کے ذریعے چبائی ہوئی گوشت کی طرح وہ بن جاتا ہے. پھر سب سے پہلے اس کا دل بنتا ہے, پھر اس کے بعد دل دھڑکنے لگتا ہے, انسان کے اعضاء بننے لگتے ہیں, پھر 9 مہینے کے اندر انسان کا وجود بن جاتا ہے اور وہ ولادت ہو جاتی ہے. اس کا وہی اسٹیپ, جو تاریخ, جو سلسلہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے, آج اس کی تائید سائنس کر رہی ہے, اسی کی تائید ٹیکنالوجی کر رہی ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی رسمی کتاب نہیں ہے, یہ دوسری مذہبوں کی طرح, دوسری مذاہب کی کتابوں کی طرح کوئی صرف مذاہب کی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآنی علوم اور قرآنی فنون کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بے شمار ہیں. اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو قرآن سے مل جائے گی, دنیاوی کامیابی چاہیے تو قرآن سے مل جائے گی, اخروی کامیابی چاہیے تو قرآن سے مل جائے گی, ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے قرآن سے ملے گا, دنیا میں کامیابی کیسے چاہیے قرآن سے ملے گا, تجارتیں کیسے کامیاب بنیں گی قرآن سے ملے گا, ہمارے معاملات کیسے استوار ہوں گے, ہمارے اخلاقیات کیسے ہونا چاہیے قرآن سے ہمیں ملے گا, ہماری میتوں میں رسم و رواج کے طریقے کیا ہونا چاہیے یہ قرآن سے ملے گا, شادی بیاہ ہماری کیسے ہونا چاہیے یہ ہمیں قرآن سے ملے گا. قرآن راہ ہدایت ہے, نجات دہندہ ہے. قرآن ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں قرآن کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآنی تعلیمات, قرآن ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. یہ قرآن کریم جب ہمارے ہاتھ میں تھا, جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے تھے, تو قرآن کریم کو ہم پڑھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے,
تو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں، اس وقت کی رومن امپائر اور پرشین امپائر ہمارے زیر نگو ہو گئی تھی اور حکمرانی ہماری تھی، اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، اور جہاں مسلمان چلے جایا کرتے تھے پورے علاقے میں اسلام پھیل جایا کرتا تھا۔ یہ مصر کی زبان عربی نہیں تھی۔ قرآن کریم جب گیا اور قرآن کریم کو لے کر جب مسلمان پہنچے تو قرآن کریم کی حقانیت کو وہاں کے عوام نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے کے بعد اپنی زبان کو بھی تبدیل کر کے قرآن کی زبان کو خود نے اپنایا۔ آج مصر میں عربی ہے، عراق میں عربی ہے، دیگر اور علاقوں میں عربی ہے، جبکہ اصل میں وہاں عربی نہیں چلتی تھی، لیکن قرآن کی حقانیت، قرآن کا اللہ رب العزت کی کتاب کی حقانیت اور اس کی سچائی نے لوگوں کے دلوں میں ایسا اثر کیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، لوگوں کے کاروبار میں امانت داری پیدا ہو گئی، لوگوں کے اخلاقیات سدھر گئے، لوگوں کے معاملات سدھر گئے، لوگوں میں قوتیں پیدا ہو گئی، اور ایسی جفاکشی، ایسی قوتیں پیدا ہو گئی، ایسی امانت داری پیدا ہو گئی کہ جس کو دیکھ کر سامنے بڑے بڑے دشمن، رستم زمانہ، سامنے والے قوت والے، طاقت والے، سب کے سب قرآن کریم کے حاملین کے سامنے سرنگو ہونے لگے، قرآن کریم کے حاملین کے سامنے جھکنے لگے، قرآن کریم کے حاملین کے سامنے اپنی بیت المقدس کی چابیاں پیش کرنے لگے، اور قرآن کریم کی حقانیت کو سب نے تسلیم کیا، عورتوں نے بھی تسلیم کیا، مردوں نے بھی تسلیم کیا، بڑوں نے بھی تسلیم کیا، چھوٹوں نے بھی تسلیم کیا، اور پھر سب کے سامنے قانون قرآن کا، سب کے سامنے تعلیم قرآن کی، سب کے سامنے رہنمائی قرآن کی، سب کے سامنے حقانیت قرآن کی، سب کے سامنے سچائی قرآن کی۔ پھر پوری دنیا میں بول بالا چلا تو قرآن کا بول بالا چلا، پھر دنیا میں بات مانی گئی تو قرآن کی بات مانی گئی۔ قرآن لوگوں کی اور قوموں کی عروج اور زوال کا فیصلہ کرنے والا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ للہ قرآن کہتی ہے قرآن کریم کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کے واسطے قرآن کریم کی طرف رجوع کیجیے۔ اس کتاب کو صرف طاقوں میں نہ سجائیے، صرف لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز میں نہ دیجیے، بلکہ اس کو دل میں اتاریے، ذہن و دماغ پر سوار کیجیے، اپنے اعمال کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالیے، اپنے معاملات کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالیے، اپنی تجارتوں کو قرآن کریم کو اپنی تجارتوں پر حاوی کیجیے، قرآن کریم کو اپنے معاملات پر حاوی کیجیے، قرآن کریم سے اخلاقیات سیکھیے، قرآن کریم سے معاملات سیکھیے، قرآن کریم سے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کیجیے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تو علاقوں کے علاقے بدل جائیں گے اور لوگوں میں زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ پھر دیکھیے کیسی روحانیت اور کیسی برکتیں نازل ہوں گی، اور محبتیں پیدا ہوں گی، اور پھر خوشیاں پیدا ہوں گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور پھر بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر شفقت ہوگا۔ پھر معاشرے میں گانے نہیں سنے جائیں گے بلکہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔